مفتی غلام یاسین نظامی صاحب حضرت شیخ کی تصانیف جو بہت نمایاں ہیں اور ان کی کیا علمی شان ہے اور ان کا کیا روحانی فیضان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ابن قدامہ حنبلی وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 561 ہجری میں بغداد میں داخل ہوئے۔ اس وقت بغداد میں علم، عمل اور فتویٰ کی ریاست کی حکمرانی تھی، اور اس حکمرانی پر براجمان ہستی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ والی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی تصانیف ہیں، تمام تصانیف ہمیں عمل کی طرف راغب کرتی ہیں۔ واہ۔ سب سے زیادہ یعنی ایسی ملفوظات ہیں، فرمودات ہیں، اولیاء اعظام کے واقعات ہیں، نبی معظم شفیع مکرم کی ذات بابرکات کے حوالے سے آپ کے قصائد مبارک بھی ہیں۔ تو تمام کی تمام چیزیں ہمیں عمل کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جو آدمی یعنی عمل میں اگر غبی بھی ہے نا، لیکن جب ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے تو ان کی کتابوں کو پڑھنے سے وہ عمل کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے، ان کی بارگاہ میں جو بھی آیا کرتے تھے، آپ اسے معاشرے کا ایک یعنی کہ نفع بخش انسان بنانے کی کوشش فرمایا کرتے ہیں، مفید فرد۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم جو ہے وہ ماہر لسانیات بھی تھے۔ واہ، کمال ہے۔ یعنی دیکھیں، آپ نے لوگوں کو تیار کرنا ہے تو جس فن کے حساب سے تیار کرنا ہے، پھر مختلف علاقوں میں بھیجنا ہے، تو وہاں کے لوگوں کی زبانوں سے واقفیت ہونا بھی تو ضروری ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ بھی آپ کی شخصیت کا اور آپ کے علم و فضل، صاحب علم و فضل ہونے کا ایک بہت بڑا اور نفسیات انسانی کا۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا خوبصورت بات کی ہے جی۔ یعنی آپ ہر مزاج سے آپ مکمل واقفیت رکھتے تھے۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، بس دل میں خیال پیدا ہوتا تھا، آپ فوراً ان کا نام لیتے تھے باقاعدہ۔ بھائی آپ یہ والی بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو یہاں پر جو بٹھا کر بیٹھے، ہم تو اللہ سے ملانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ تو بھی صرف صرف و نحو کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کی کتابوں میں دیکھا جائے، سر فہرست جو ہے غنیۃ الطالبین، اس کا اصل نام ہے الغنیۃ لطالبین طریق الحق۔ سبحان یعنی اللہ۔ حق کے راستے کے جو طالب علم ہیں ان کو پہنچانے والی کتاب، یا ان کو منزل مقصود تک پہنچانے والی کتاب۔ دوسری کتاب ہے تنبیہ الغبی الی رؤیت النبی۔ نبی معظم شفیع مکرم کے دیدار کے حوالے سے آپ نے اس کے اندر بڑے جامع دلائل کے حوالے سے آپ نے یہ بات کی ہے کہ نبی معظم شفیع مکرم کا دیدار جو ہے وہ کیسے ممکن ہے، اور جو لوگ ان کے دیدار کے منکر ہیں، آپ نے ان کا بڑا تسلی بخش جواب جو ہے وہ اس کتاب کے اندر عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح الفتح الربانی والفیض الرحمانی، مختلف موضوعات پر آپ کے ملفوظات کا یہ مجموعہ ہے۔ اور اسی طرح نبی معظم شفیع مکرم کی ولادت باسعادت پر آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، البلبل الصادی علی مولد سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ کے ملفوظات ہیں، اور اسی طرح ایک کتاب ہے فتوح الغیب، اس سے تو کون ایسا شخص ہے جو واقفیت نہیں رکھتا۔ تصوف کے اسرار و رموز جو ہیں وہ تمام کے تمام اسی کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے جلاء الخاطر من کلامی شیخ عبد القادر، اور اسی طرح ورد الشیخ، بہجت الاسرار، سر الاسرار، اور اسی طرح بہجت الاسرار کے اندر اولیاء اعظام کے حالات و واقعات ہیں۔ ایک کتاب ہے الحدیقۃ المصطفیہ، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ ایک کتاب ہے الرسالۃ الغوثیہ، آداب السلوکی و توسلی الی منازل السلوک۔ اسی طرح آپ کا ایک نعتیہ شاعری کا ایک دیوان ہے، دیوان حضرت غوث اعظم۔ یہ تو وہ چند کتابیں ہیں کہ جو منظر عام پر آئی ہیں، وگرنہ اس سے ہٹ کر میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہر فرد جو ہے وہ کہ نامی گرامی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک ایسا ہی، بے شک ایسا ہی۔